من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی سب سے لاڈلی اور مبارک جو ہے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ، جس کی ہم تلاوت کریں گے اور جس کو ہم عبادت سمجھ کے ثواب سمجھ کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن پاک کی بے شمار جو برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہماری جو ذاتی مقاصد ہیں، ضروریات ہیں، انشاءاللہ العزیز اس آیہ مبارکہ کے ترجمے میں، تشریح میں، مفہوم میں ہمیں یہ ملے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات جو ہے وہ بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، جیسے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ خود انسان تلاش کرتا ہے اپنی ضرورت، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، لیکن یقین مانیے یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس کے ترجمے میں، تشریح میں، تفسیر میں، اس کے ذوق میں اگر آپ جائیں گے تو آواز دینے والا آواز دے کے کہتا ہے، قدرت الہیہ پکار پکار کے کہتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں، تو یہ مانگنے والوں کو عطا کر دینے والا یہ عمل ہے، یہ سوالیوں کے سوال کو پورا کر دینے والا عمل ہے، خالی دامنوں کے دامنوں کو بھر دینے والا عمل ہے، اور اس عمل کی بے شمار برکات ہیں۔ اور اگر عملیات کی دنیا کے اندر اس کو باریکی سے دیکھا جائے تو اس عمل کے ماتحت اللہ کی رحمت کے فرشتے تو ہیں، لیکن موکلات کی بڑی پاور ہے اس عمل میں، موکلات کی ایک بڑی فوج اور نیک جنات کی ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ صرف اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب بندہ جو ہے وہ اس عمل کو کرے، اس آیہ مبارکہ کو پڑھے اور اس کی اللہ کی طرف سے دست غیب سے مدد ہو، اور یہ رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے واللہ ایسا عمل ہے کہ آپ یقین مانیے کہ انسان کو دیکھے زندگی کے اندر اگر کسی پر 10 روپے کا قرضہ ہے یا 10 لاکھ کا ہے یا 10 کروڑ کا ہے، جتنا بھی ہے، لاکھوں میں ضرورت ہے تو حاجت ہے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں کی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا اللہ سے مانگتا ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ظاہری بات ہے اس نے ضرورت بھی جو ہے وہ بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے۔ اور یقیناً اس بات کا مجھے یہ بڑا فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے چینل پر دیکھنے والے ویورز کو عملیات کے متعلق جو سکھایا جاتا ہے اس میں بنیادی طور پر ایک یقین کامل جو اللہ پر ہے، یعنی کہ بہت سے مایوس لوگ، میں ایسے کمنٹ دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں تو جواب دیتا ہوں کہ بہت سے بالکل مایوس لوگ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بلیک میجک، کالا جادو اور یہ ساری چیزوں سے وہ پروسیس سے گزر چکے ہوتے ہیں، انہوں نے پریکٹیکلی اس دنیا کو دیکھا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا ہوتا ہے، کروایا ہوتا ہے، اور حقیقت بات ہے یہ ایسی ایک دلدل ہے کہ اگر کوئی اس دلدل میں چلا جاتا ہے تو شیطانی جنات جو ان سے ہیں وہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے اور کبھی نکلنا نہیں، وہ کہ اپنی کمیونٹی میں سے، اپنے لوگوں میں سے، اپنی برادری میں سے، اپنے قبیلے میں سے وہ ایک خاندان کو مس ہوتا دیکھتے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ بھی کوئی بندہ اس طرف چلا جائے تو اسے واپس نہیں آنے دیتے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کے اوپر سے آپ کو ایک دو پردے اٹھا دیتا ہوں۔ ویسے میں جو عملیات کے متعلق بلیک میجک، کالا جادو اور ایک بندے کا اور کالے جادو کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے اوپر 70 سے زیادہ پردے اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں الحمدللہ، یعنی کہ میں آپ کے سامنے ایک سے بڑھ کر ایک دلائل کی روشنی میں، عقلی دلائل، علمی دلائل کی روشنی میں آپ کو اس بات پر مطمئن کر سکتا ہوں کہ آپ خود کہیں گے کہ واقعی اچھا۔ کچھ لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جنات وغیرہ یا عملیات وغیرہ یا یہ وہ چیزیں، موکلات کا اس سے کیا لینا دینا ہے یا جنات کا کیا لینا دینا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اور اس میں جو ہمیں ایک دن کے عمل کے بعد رجعت کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یا 2 دن میں یا 3 دن میں یا 7 دن میں یا لاپرواہی کی وجہ سے، تو یہ صرف
मतलब किस्से कहानियाँ हैं बस। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप रजात को देखना चाहते हैं, ठीक है ना, एक प्रैक्टिकली अब बंदा कोई देखना चाहता है, तो मैं उसका भी आपको इशारतन एक तरीका बता देता हूँ। आप अपनी आंखों से देख लें, आप महसूस करेंगे, फिर आपकी उनसे जान छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। अगर मुझे इस बात के ऊपर थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हैं, इनके ऊपर अगर मैं बात करना शुरू करूँगा तो मौज़ूआत तो ये बड़े खुलते जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ ये एक दो चीज़ों को क्लियर कर दूँ, ताकि आपको अमलियात के अंदर, वज़ाइफ के अंदर थोड़ा सा ये सुकून मुयस्सर आए कि कुरान पाक से जो वज़ाइफ लिए जाते हैं उससे नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होता है। और कुरान पाक को पढ़ने वाला, कुरान पाक की तिलावत करने वाला, कुरान पाक से वजीफ़ा करने वाला, यकीन मानिए अल्लाह के फजल व करम से उसकी ऐसी दस्ते गैब से मदद आती है, और उस पर कभी भी शैतान या शैतान का इल्म जो है वो कभी गालिब नहीं आ सकता। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है जी कि हमें वो ख़ास किस्म की कोई इजाज़त अनायत फरमाई जाए। तो सुनने वाले सामईन जो है, रेगुलर व्यूवर्स जो मेरे अक्सर होते ही ज़्यादातर रेगुलर हैं, नए व्यूवर्स जो आते हैं उनसे तो मैंने कभी डिमांड भी नहीं रखी ना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक कमेंट ये शरात पूरी करें, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये तो आपकी खुशी का इजहार होता है। हाँ, अगर आपको मेहनत नज़र आए तो वो आप मोहब्बतों से, दुआओं से नवाज दें। तो जो ज़ाहिर बात है जिसने पूरी वीडियो देखनी है उसको मालूम है, और वो पूरी वीडियो देखने के बाद मज़ीद देखना चाहता है तो खुद ब खुद कर लेगा, सब्सक्राइब वगैरह जो भी इसका सेटअप होता है। तो बहरहाल आप लोगों की बहुत पुरजोश पुरजोर जो है वो डिमांड है जी के नंबर अपना, तो वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं 1-2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए अगर मैं दे देता हूँ नंबर, हर वीडियो में तो नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में चले दे दिया करेंगे, लेकिन उससे रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप ज़्यादा तंग ना किया करें, इंतज़ार किया करें, तरीके के साथ, थोड़ा सा हौसले के साथ, सब्र के साथ काम लिया करें। तो ज़ाहिर बात है हर बंदे की मसरूफियत होती है, मसरूफियात है हमारी, तो खानका पे भी तुलबा और तालिबात के इदारे भी हैं, ज़ाहिर बात है एक सेटअप है। तो बहरहाल आप लोगों का जो है वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो मोहब्बत बड़े कमेंट में दुआएं देते हैं ना, सीखने वाले लोग जो हैं, तो मैं उनका बहुत दिल से मशकूर हूँ। तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलना चाहते हैं। असल में अमलियात के मुतालिक जो लोग ये समझते हैं कि रजात वाला मामला सिर्फ एक किस्सा है, एक कहानी है, एक ख्वाब है और हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप बिल तरतीब कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना करें, तो आप जहाँ पर तिलावत कर रहे होते हैं यकीनन वहाँ पर जो है उस घर में रहने वाले शैतानी जिन्नात जो हैं वो तकलीफ़ में होते हैं। चाहे आप रोज़ाना तरतीब के साथ कुरान पाक की तिलावत करते हैं, आज पहला रुकू पढ़ा, कल दूसरा, कल तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, ठीक है, इस तरीके से आप तरतीब से पढ़ते जाते हैं। तो अगर किसी के घर में जादू है मसाल के तौर पे, या जिन्नात, दो चीज़ें होती हैं, या जादू होता है या जिन्नात ने उस घर को अपना मस्कन बना लिया होता है। अक्सर औकात जो लोग कब्रिस्तान से वापसी पर आते हैं, जनाजगाह से वापसी पर आते हैं, कई दूर दराज के सफ़र से वापसी पर आते हैं, तो उनके साथ वो चीज़ें जो है वो लग के घर में दाखिल हो जाती हैं। अक्सर गली में खड़े होते हैं, अक्सर लोग जो है वो जादू गली में कर देते हैं। तो जिस गली से गुजरना होता है या जिस दरवाजे पे, तो वो असरात जो उनसे हैं वहाँ से चिमट कर फिर घर में दाखिल होते हैं, फिर जिस्म के आज़ाद जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। तो अगर ये एक चीज़ होती है, तो या किसी ने भेजे हैं, या खुद ब खुद ले आए हैं, या आप खुद लेकर आए हैं, ये 3 चीज़ें होती हैं ना। तो अगर वो जिन्नात वगैरह आपके घर में है, तो अब ज़ाहिर बात है वो शैतानी जिन्नात, हर आपका कोई मेहमान आता है आपके घर में, बिन बुलाए आ जाए या आपने उसे इनवाइट किया हो, ठीक है, क्योंकि हम जब जादू करवाने के लिए जाते हैं किसी के पास, तो हम जिन्नात को इनवाइट करने जाते हैं। देखिए जादू कैसे होता है,
آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک شیطانی عامل جس نے 40 سال 30 سال محنت کی ہوتی ہے، اور وہ شیطانی عامل جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی پوری محنت کے ساتھ جو اس نے جنات حاصل کیے ہوتے ہیں، ان کو وہ کہتا ہے کہ جائیں جا کر فلاں بن فلاں، یعنی کہ اس کا اور اس کی والدہ کا نام دیتا ہے، اور وہ اپنا ٹارگٹ دیتا ہے کہ طلاق کروانی ہے، لڑائی کروانی ہے، دماغ بندی کرنی ہے، اثرات کرنے ہیں، کروانے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، تو ظاہری بات ہے وہاں پر جو ہے وہ شیطانی جنات جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، اپنا ورک کرتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، کیونکہ وہ قیدی ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، ان کی مجبوری ہے، اور کام کرنے کے بعد پھر وہ وہیں پر رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب کوئی بن بلایا مہمان یا بلایا گیا مہمان، وہ جو میں نے 3 حالتیں بیان کی ہیں پیچھے، تو وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں وہ جنات، وہ گھر میں رہنے والے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہی مطلب بندش بھی اسی چیز کا نام ہے، بند کر دینا کسی چیز کو، شادی کو بند کر دینا، وہ جنات ہی بند کرتے ہیں۔ اب وہ جو چیزیں گھر میں موجود ہیں، تو جو مہمان گھر میں بن بلایا یا بلایا مہمان ہو تو اس کی ظاہری بات ہے پسندیدہ خوراک ہوتی ہے، مطلب مثال کے طور پہ اب ہر بندہ سگریٹ تو نہیں پیتا نا، سموکنگ تو نہیں کرتا، اب آپ کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے وہ سموکنگ کرتا ہے، تو آپ کی پوری فیملی میں سے کوئی نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اس کا سگریٹ پینا ایک معمول ہے۔ تو اسی طرح کچھ مہمان ہوتے ہیں جو کھانے میں مختلف گوشت پسند نہیں کرتے، صرف دالیں پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دالیں پسند کرتے ہیں یا سبزی پسند کرتے ہیں، یا سبزی یا دال نہیں پسند کرتے، صرف گوشت پسند کرتے، تو آپ کو مہمان کو ظاہری بات ہے گوشت دینا پڑے گا، تو جو دالیں پسند کرتا ہے اس کو دالیں دینی پڑیں گی۔ تو اسی طریقے سے جو مطلب اگر کوئی مہمان ہے تو ظاہری بات ہے اس کی جو چاہت ہوگی، جو خواہش ہوگی، میزبان جو ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ مہمان چاہے وہ بلایا گیا ہے یا بن بلایا، مثال کے طور پہ دوست آ جاتے ہیں گھر میں، اور وہ دوست آ کے گھر میں کہتے ہیں کہ جی نہیں میں تو آج نا آپ سے بن بلائے، وہ کہتے ہیں میں نے آج آپ سے مشروب پینا ہے، شربت پینا ہے، جام شیری پینا ہے، ٹھیک ہے جی، یا روح افزا پینا ہے، یا فلاں میں نے جو ہے وہ آپ سے شربت پینا ہے، یا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میں بہت باریک بات کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں کہ اس کو میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، میں آپ کو سیدھا سیدھا بھی بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی جو میں محنت کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ اثرات، وہ جنات جو بن بلائے آپ کے گھر آئے ہیں، بن بلائے سمجھ گئے۔ اچھا اس میں نا ایک چوتھی کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ وظائف کر رہے ہوتے ہیں، عملیات صحن میں بیٹھ کے، چھت پہ بیٹھ کے، تو وہ ایک مقناطیسی عمل ہوتے ہیں نا، ان کا اثار مضبوط نہیں ہوتا، تو وہ جنات کو وہ روحانی طاقتیں مطلب اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کھینچتی بھی ہیں آپ حیران ہو رہے ہوں گے، مطلب نکالتی تو ہیں گھر سے، تو کیا گھر میں کھینچتی بھی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، عاملین جب کسی کو دم کرتے ہیں، اس کو اثرات کا اگر معاملہ ہے تو وہ ایک ہی آیہ مبارکہ پڑھ کے اس میں وہ جنات کی حاضری اسی بندے میں کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے وجود میں جنات کو بلاتے ہیں، یعنی کہ وہ اگر شیطانی جنات کہیں موجود ہے، کہیں کسی مندر میں چھپا بیٹھا ہے، یا کسی غار میں، یا کسی کڑے میں، یا کسی جگہ پہ کسی غلاظت میں، تو اس کو بلاتا ہے، وہی آیہ مبارکہ پڑھ کے، اور اسی آیہ مبارکہ سے اس کو قید بھی کرتا ہے، اسی آیہ مبارکہ پڑھ کے اس کو بھیجتا بھی ہے واپس، اسی آیہ مبارکہ کو پڑھ کے۔ اب آیہ مبارکہ ایک ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ کام لینے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ مطلب وہ عاملین کو بخوبی معلوم ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ ایک عمل کرتے ہیں اور اس عمل سے آپ جنات کو، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک، چلو وہ پیچھے میں نے سٹارٹ میں جو بات کی تھی نا کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ رجت وغیرہ قصہ کہانی ہے، یہ ایسا معاملات ہے، تو ان کے لیے میں جو رجوع ہونا کسی چیز کا لوٹ کے واپس، ان کے لیے نا ایک میں ان کو دیتا ہوں تجربے کے طور پہ، وہ اگر کرنا چاہے تو کرنا اپنی ذمہ داری پہ، میری ذمہ داری پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی ذمہ داری پہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، ویسے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر اس میں کوئی روحانی نسبت والا اگر کوئی ہوگا تو وہ اپنی روحانی نسبت کے بغیر کرے تاکہ اسے پورا نظارہ آئے، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ چلے یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اشارتاً ایک عمل دے رہا ہوں۔ تو اس کے بعد
آپ نے جو ان سے ہے اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں ایک تو وضو ہے. وضو کر کے آپ کریں گے تو آپ کی کچھ نہ کچھ حفاظت ہو جائے گی. وہ وضو کرے گا کیونکہ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ ایک روحانی طاقت ہوتی ہے. وضو میں ایک ایسی پاور آ جاتی ہے کہ آپ کی روحانی طاقتیں موکلات جو ہیں وضو کے موکل جو ہیں وہ حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک راز کی بات ہے. تو بہرحال جو ہے وہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ جو باوضو رہتا ہے اس پر جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تو آتی ہیں لیکن اس پر کبھی کوئی جادو وغیرہ اثرات وغیرہ نہیں اثر کرتے. اور تنگ دستی کے حوالے سے حضور کی بارگاہ میں سرکار نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ آپ وضو میں رہا کریں اور وہ کہنے لگے میں وضو میں رہنا شروع کیا تو میری غربت تنگ دستی فقر و فاقہ ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں تو ہیں. اگر آپ وضو میں کریں گے تو کچھ بچت ہو جائے گی. اگر آپ بغیر وضو کے کریں گے تو پھر چانسز بہت کم ہیں. لیکن آپ نے تو دیکھنا ہے. آپ کو کیا لگے آپ تو دیکھیں. آپ تو چاہ رہے ہیں آپ کو تو لگتا ہے یہ قصہ ہے کہانی ہے مطلب یہ ایویں ہے. تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو. تو اب آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے 5 اگربتیاں لینی ہیں. ٹھیک ہے 5 اگربتی لینی ہے آپ نے. 4 لے لیں 3 لے لیں جتنی بھی آپ لے سکتے ہیں. وہ اگربتی وغیرہ خوشبو والی جو ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک چراغ لینا ہے. اس میں آپ نے تیل ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. تیل ڈالنے کے بعد آپ نے اپنے ناک میں سے ایسے انگلی لگانی ہے اس کے ناک میں سے اور اس طرح ناک کا تھوڑے سے اثرات آپ نے لینے اور اس تیل کے اندر آپ نے مکس کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چراغ کو جلانا ہے. جلانے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے. تو آپ نے یا کہارو پڑھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. آنکھیں بند کر لینی. مجھے آپ پورا 1000 مرتبہ پڑھ کے دکھا دینا. زیادہ ٹائم میں نہیں لیتا آپ سے. ٹھیک ہے. 10 تسبیحیں اس کی بنتی ہیں. آپ کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے. پہلے دن نہیں تو دوسرے دن تیسرے دن 3 دن. بڑا دلیر ہوگا جو 3 دن نکال دے گا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو جراثیم ہوتے ہیں نا اس سے ناپاکی جو ہوتی ہے اس سے وہ چراغ میں جب جائے گا تو اس سے جو سمیل نکلے گی اس سے وہ اثرات جو ہیں گھر کے جتنے ہیں شیطانی جنات یا گرد و نواح کے یا قریب سے گزرنے والے وہ وہاں پر آٹومیٹک آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز آپ کو پریکٹیکل کروانے کے لیے کہ ایسا ہوتا ہے. اور اس میں دوسری چیز میں آپ کو آپ کے اجازت کے ساتھ بھی آپ کو دے دیتا ہوں. مطلب آپ خوشبو کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ناپاکی اور نجاست سے دور رہیں. ٹھیک ہے. جسم کو پاک کریں. لباس کو پاک کریں. اور اس کے بعد آپ چراغ جلائیں. اور تیل بھی آپ کا پاک صاف چراغ بھی پاک صاف ہونا چاہیے اور اگربتی بھی. اور وہاں پر آپ یا کہارو کا ورد شروع کریں. تو وہاں پر یا کہارو کا موکل آئے گا. وہ علیحدہ بات ہے کہ محنت کرنے پر وہ عقل بن جائے گا. لیکن ایک موکل کی پاور یہ ہوتی ہے کہ بھیا کے وقت 100 دیو کو وہ قید کر سکتا ہے. اور ایک دیو کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ جن کو وہ قید کر سکتا ہے. وہ بھی 1 لاکھ جن فل پاور والا. ٹھیک ہے نا جی. تو 1 سیکنڈ میں 100 موکل کو یہ یا کہارو کا موکل قید کر سکتا ہے. یہ ایک باریک چیز ہے. لیکن یہ آپ کو میں نے اب دونوں چیزوں سے آپ کو دکھا دیا ہے بتا دیا ہے. اب جب آپ پاکی میں عمل کو کریں گے باوضو کریں گے اجازت کے ساتھ کریں گے اور روحانی نسبت میں رہ کے کریں گے تو وہی عمل اس سے موکلات اور اثرات آ رہے ہیں. اور وہی عمل جو آپ ناپاکی میں نجاست میں پلیتی میں کر رہے ہیں اور وہ غلط اور اس سے کیا ہو رہا ہے اب آپ کو سمجھ آ رہی نا چیزوں کی. اس میں پاکی میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں محتاط رہنا ہوتا ہے. جو ہمارے عام ویورز جو ہیں وظائف عملیات کی دنیا کے اندر جو یہ سمجھتے ہیں کہ رجت کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکی میں بھی اگر مسٹیک کرتے ہیں تو ان کی چھوٹی سی مسٹیک ان کا بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے. تو آپ کبھی بھی کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھا کریں کمزور نہ سمجھا کریں. اور ہر عمل کا ایک اپنا ایک موکل ہے اپنی ایک روحانی پاور ہے اپنی ایک روحانی طاقت ہے. تو ایسا نہ کیا کریں کہ آپ کو وظائف کی دنیا میں ہے عملیہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تلاوت قرآن کرنا چھوڑ دیں. تلاوت قرآن جو ہے وہ بالترتیب روزانہ کی بنیاد پر جو کرتا ہے اس سے بڑا حصار ہی کوئی نہیں. یہ اتنی بڑی طاقت ہے اتنی بڑی لیکن اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
پورا قرآن اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، پورا قرآن پاک آپ ترتیب سے پڑھیں، ثواب بھی ملے گا، ہر قسم کا فائدہ ہوگا، آپ کو زندگی میں کبھی وظیفہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، عملیات کرنے کی۔ وظیفہ عملیات اس کا درد یہ ہوتا ہے کہ خاص مقصد کے لیے، خاص حاجت کے لیے، خاص ٹائم کے لیے وہ ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں، اور ایک موکل کے حاضری کے لیے یا جنات کی حاضری کے لیے یا اپنے کام کے حوالے سے وہ چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں آپ کو وہ آیہ مبارکہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مجبور، لاچار، بے بس اور ہر وہ انسان جو تنگ دستی میں ہے، جو غربت میں ہے، جو فقر و فاقہ میں ہے، ہر وہ بہن، ہر وہ بھائی، بلکہ ہر وہ سٹوڈنٹ، کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، سکول کا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، وہ دنیا کے کسی شعبہ جات کی زندگی میں ہے، یقین مانیے یہ آیہ مبارکہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ عمل جو بھی بہن بھائی اس کو کر لے گا، یقین کیجئے گا، جو اس کو روٹین میں روزانہ کی بنیاد میں اپنی منزل میں رکھے گا، تو میں کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی اس کو ایسا معاملہ پیش نہیں آئے گا جس سے اس کو غربت آئے، جس کو اس کو تنگ دستی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو بھی مرد و خواتین سب آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا چاہیے۔ یقین مانیے آپ کی زندگی سے قرض ختم ہو جائیں گے، زندگی سے دشمن ختم ہو جائیں گے، زندگی سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے خلاف دشمن سازشیں کرنے والے اپنی سازشوں کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن دیکھیں ادھر آپ کو مجبوری بنی، ادھر آپ نے عمل شروع کر دیا، ڈیمانڈ ہے، فوری ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا یار جادو بھی، بلیک میجک، کالا جادو کرنے ان کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ان کا بھی ایک کام ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یار یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب آپ پہ ضرورت، حاجت، پریشانی کوئی معاملہ بن گیا، تو صبر بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا۔ آپ کسی ایک چیز کو لے کے تو چلتے، آپ کے اوپر ایک پریشانی ہے 35 سال کی عمر میں، مثال دے رہا ہوں، تو 35 سال کا وقت آپ نے گزارا کہاں پہ؟ کیا 35 سال تک آپ نے باقاعدہ نماز کی پابندی کی؟ کیا 35 سال تک آپ نے باقاعدہ باوضو رہنے کی پابندی کی؟ باقاعدہ آپ نے صبح و شام کے جو مسنون دعائیں ہیں، جو وظائف ہیں، وہ کیے نہیں؟ تو پھر آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، جتنی روحانی پاور آپ کی بنتی جائے گی، روحانی طاقت آپ کی بنتی جائے گی، تب آپ کو فائدہ دینے والے کی طاقت زیادہ لگتی ہے، نقصان کرنے، مکان بنانے میں ٹائم لگتا ہے، مکان گرانے میں ٹائم نہیں لگتا۔ یہ جناتی طاقتیں جو فوری حرکت، وہ جو میں نے پیچھے آپ کو بتائے ہیں 2 طریقے، ان طریقوں میں جو شیطانی طاقتوں کی آمد ہے وہ جلدی تیزی سے آئے گی اور رکے گی، وہاں رہے گی، پھر آپ کے ساتھ جان نہیں چھوڑے گی۔ روحانی عمل میں روحانی طاقتیں ذرا آنے میں تاخیر ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، پھر ٹھہرتی ہیں، پھر اس سے بڑی پاور کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں پھر یہ انشاءاللہ العزیز آپ دعائیں، ایسا عمل جو آپ کو دینے جا رہا ہوں، آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے وظائف عملیات جو میں آپ کو دیتا ہوں نا، اس میں سکھانے کے لیے آپ کے سامنے آتا ہوں۔ وظائف کے لیے تو چینل بہت زیادہ ہیں یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صرف اور صرف وظیفہ لینے آئے تو مجھے انسبسکرائب کریں، وظیفہ لے اور چلے جائیں، اور چینل بہت ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں سیکھنے والے لوگ میرے پاس رہا کریں، تاکہ میری جو محنت ہے وہ ضائع نہ جائے۔ پیچھے جو میں نے وہ جو چراغ والی اور وہ ناک والی بات جو صرف بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ایسے جو پلیتی کی حالت میں، بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہم پلیتی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، تو یہی ہے پلیتی کی حالت میں صرف اور صرف شیطانی جو ہے جنات کی آمد ہو سکتی ہے، روحانی طاقتیں نہیں آئیں گی۔ تو ناپاک کوئی بھی، تو پاکی کی حالت کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ ہاں بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن پر جادو یا اثرات کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، تو ناپاکی میں زیادہ تکلیف، اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ عمل ہو رہے ہیں، وہ حفاظت کے عمل ہوتے ہیں، اور وہ میں نے دیے ہیں اپنے چینل پہ۔ مرد و خواتین کا پلیتی کی حالت میں حصار میرے اس چینل پر موجود ہے،
دوسرا میرا چینل جو ہے روحانی وظائف ہمدمی، اس پہ بھی موجود ہے۔ تو میں اکثر یہ دیتا ہوں، یہ نہیں ہے عملیات میں دیتا ہوں، وظائف دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ آپ کسی بھی ایک جگہ پر رکیں، سیکھیں، زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو آپ پاور میں رکھیں، حصار میں رکھیں۔ درود شریف اس عمل کو پڑھنے سے پہلے کم از کم 21 ٹائم جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے وہ آپ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہے وہ درود شریف 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ایک مرتبہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر 2 مرتبہ۔ یہ آپ نے قرآن پاک کی ایک لاڈلی کمال کی، سر اللہ کی میں کہتا ہوں کمال ہے، اللہ نے اس میں بڑا یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں سوالی ہوں، میں مانگنے والا ہوں، مجھے خیر عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے برکت عطا فرما، مجھے دشمنوں سے نجات عطا فرما۔ سر یہ وہ عمل ہے جو بڑے بڑے اولیاء کاملین نے اپنی زندگی بھر کیا ہے، زندگی بھر۔ تو اس عمل کے دنوں کی تعداد میں آپ کو نہیں کہوں گا، میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ روزانہ پڑھ کے سو جائیں، اول آخر 21 مرتبہ درود شریف اور 70 مرتبہ یہ معمول بنا لیں۔ جمعرات کو یا جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے کوئی میٹھی چیز آپ تقسیم کریں، ہر ہفتے ہر جمعرات کو معمول رکھ لیں یا جمعے کو رکھ لیں، 2 دن ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ معمول بنا لیں۔ میں کہتا ہوں یقین مانیے کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپے کے بھی آپ قرضے میں ہیں یا آپ کو ضرورت ہے، حاجت ہے، جتنی بھی حاجت ہے، جو بھی حاجت ہے، صرف پیسوں کی نہیں اور بھی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی حاجت ہے، رشتے کی ہے، کوئی بھی معاملات ہے، آپ نے اس عمل کو اپنے معمول میں رکھنا ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے روزانہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جب بھی کبھی بھی ارجنٹ ایمرجنسی آپ کو حاجت بن جائے تو آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا اور تب تک پڑھتے رہنا ہے، دن میں کسی بھی ٹائم، رات میں کسی بھی ٹائم ضرورت پیش آئی آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے رہے تب تک آپ اس کو پڑھتے رہے جب تک آپ کی ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یقین مانیے یہ ایسا 11 تلوار کے موکل کی حاضری کا عمل ہے کہ آپ کی ایسی حفاظت کرے گا کہ ہر شر سے اس کی طاقتیں آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھیں گی، ہر فتنے سے محفوظ رکھیں گی، اور آنے والا فتنہ شر آپ کے سامنے ہوگا اور اس کا حل بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اور یقین مانیے بچے، بزرگ، جوان، مرد، عورتیں، سب کو اس عمل کی خاص دل سے اجازت ہے، کرنا چاہیے آپ کو اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یقین مانیے یہ بڑے بڑے اولیاء کاملین، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے جو جنہوں نے 7 منزلیں طے کی ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کی منازل جو پہنچے ہیں، یقین مانیے یہ وہ عمل خیر ہے جس عمل سے آپ کو روحانیت بھی بے انتہا ملے گی اور انشاءاللہ العزیز دینی دنیاوی سارے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام۔